بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم لکھائی کے حوالے سے وہ بنیادی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ نے خطاطی سیکھنی ہو، لکھائی سیکھنی ہو تو اس کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہے۔ اس میں پہلا ہے قلم پکڑنے کا طریقہ، جسم اور کاپی کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور قلم چلانے کا طریقہ کہ قلم کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے قلم پکڑنے کا طریقہ، پھر جسم اور کاپی کے درمیانی فاصلہ۔ تو قلم پکڑنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جسم اور کاپی کے درمیان کا فاصلہ ہے، اس کو سمجھے کہ جسم اور کاپی کے درمیان کا فاصلہ کم از کم 1 بالش یا سے 1.5 یا 2 بالش تک، تقریباً 2 بالش یا 1.5 بالش تک آپ کا، یعنی آپ کے سینے کے درمیان اور کاپی کے درمیان جس چیز پہ آپ نے لکھنا ہو اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کاپی پہ آپ لکھ رہے ہوں تو وہ کاپی ہو یا پیپر ہو، وہ بالکل آپ کے سینے کے سامنے ہو۔ قلم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قلم جب مضبوطی سے پکڑیں گے اس کے بعد اس کے چلانے کا طریقہ دیکھو۔ قلم جب آپ پکڑیں گے تو کیسے پکڑیں گے، یہ آپ کے سامنے دیکھیں جی، یہ قلم ہے تو اس قلم کے یہ خط آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قلم کی جو چوڑائی ہے اس کو خط کہتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل 90 اینگل پہ آپ نے قلم پکڑنا ہے ہاتھوں میں۔ پھر باقی بعد میں اگر آپ نے کوئی لفظ بنانا ہو تو لفظ بنانے کے لیے ہاتھوں کو گھمایا جاتا ہے، کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسرے سائڈ پہ۔ آپ نے قلم کو ہاتھوں میں صرف انگلیوں کے زور میں تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈالنا ہے اور دباؤ سے آپ نے لفظ بنانا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل قلم کو سٹریٹ رکھیں، سیدھی طرح چلانا سیکھیں، یعنی کہ بالکل سیدھا، یعنی باریک لین کھینچے گا اوپر سے نیچے۔ اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ جب وہ اس کی آپ کی پریکٹس ہو جائے اس کے بعد آگے لے جائیں قلم، یعنی جہاں سے سیدھا رکھا اور تھوڑا سا نیچے آگے کی طرف، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ قلم کہاں پہ چوڑا لکھتا ہے۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ لفظ شروع کرنے سے پہلے مارکر پکڑنے کا طریقہ اور مارکر کو چلانے کا طریقہ سیکھیں۔ جب آپ شروع سے آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا یہ شروع کرتا ہے کیسے، پھر اس کے بعد آخر میں کہ آخر میں یہ کیسے اس کو اوپر لے کر جانا ہے، تو یہ کیسے لفظ آپ نے قلم کو ہاتھ میں بالکل مضبوط پکڑنا ہے، قلم کو چھوڑنا نہیں، آپ نے ہاتھ ڈھیلا نہیں چھوڑنا، ہاتھ مضبوط پکڑ کے جہاں سے شروع کیا تھوڑا سا، یعنی ہاتھ کو قلم کو آپ نے گھمانا ہے، پکڑا بالکل سٹریٹ ہے کہ جس کا جو اوپر والا نوک ہے بالکل 90 ڈگری پہ ہو۔ دیکھیں، اس کے بعد اگر با کا شیپ ہے اس کے بعد پھر گول دائرہ کیسے بنایا جاتا ہے، آپ نے قلم رکھا، قلم رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے اس طرح گولائی میں بار بار کوشش کرے گی کہاں پہ کتنا جو ہے نا باریک کرتا ہے، کتنا موٹا کرتا ہے۔ اب آپ نے الف لکھنا ہو تو بالکل سٹریٹ قلم رکھیں اور تھوڑا سا، یعنی ہاتھوں میں تھوڑا سا زور دے کے دائیں طرف تھوڑا سا قلم کو زور دے کے، تاکہ تھوڑا سا یہ چوڑا ہو جائے، پھر نیچے پھر آپ نے سیدھا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے با۔ تو اب یہ با کے جو پہلا سرا کیسا ہے اور آخر کا کیسا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ پہلے قلم پکڑنے کا طریقہ سیکھیں، اس کے بعد قلم چلانے کا طریقہ کہ باریک کہاں پہ لکھتا ہے، چوڑا کہاں پہ لکھتا ہے، گولائی میں کیسے لکھتا ہے۔ تو پہلے اس کی پریکٹس کریں۔ جب آپ کا ہاتھ پک جائے تو ہاتھ کے پکنے کے بعد، ہاتھ کے مضبوط ہونے کے بعد آپ پھر لفظوں کی پریکٹس شروع کریں۔ تو اس چینل کے اندر اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جس میں
الفاظ کے جو طریقہ کار ہیں، تختیاں ہیں، تمام وہ موجود ہیں، مفردات کی تختیاں، مرکبات کی تختیاں. لیکن آپ نے دیکھنا یہ قلم کی جو چوڑائی ہے اس کو قط کہتے ہیں. قلم جس طرح ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو ایسے ہی چوڑا ہونا چاہیے. عام طور پر جو بازار میں قلم ملتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو تھوڑا سا بنانا پڑتا ہے. دیکھیں اس کی نوک سے بھی لکھنا سیکھیں. یہ بعض اوقات یہ قلم آدھا استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات پورا استعمال. جس کا یہ سرا استعمال ہوتا ہے تو سرے کی بھی پریکٹس کریں کہ آپ نے جس جگہ کو باریک کرنا ہو، مثلا یہ صاد کا سرا ہے، یہ سین ہے، شین ہے، اور اسی طرح یہ سین کا جو سرا ہے تو چونکہ وہ باریک آتا ہے، آدھے قد کا آتا ہے، قلم کی چوڑائی جتنی ہے اس کے آدھے، تو وہ آپ نے نوک سے کرنا ہے. تو اس کو بھی چلانا سیکھیں. دیکھیں نیچے سے اوپر لے کر جائیں، اسی طرح یہ اوپر سے باریک سیٹ پر یہ بار بار لکھنے کی ایسے بھی پریکٹس کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو قلم چلانا آ جائے گا. قلم چلانا آ جائے اس کے بعد آپ اصول کے مطابق جو بھی لفظ لکھنا چاہیں گے وہ آپ کا لفظ ایسا بنے گا. یہ دیکھیں اب آپ نے بالکل سٹریٹ آگے لے کے جانا ہے. اس کے بعد گولاہی میں اوپر گھمانا ہے کہ اس کو گول کیسے کیا جائے. اس طرح واو کا سرا ہے، فا کا سرا ہے، قاف کا سرا ہے. پہلے تھوڑا سا آگے لے جا کے چوڑائی میں، پھر اوپر گولائی میں آپ نے نیچے لے کر آنا ہے. تو اس چیز کی آپ پریکٹس کریں، بار بار لکھیں. دیکھیں اس کے بعد یہ را ہے، ہم نے قلم رکھا نیچے تک لے کر آئے، اس کے بعد تھوڑا سا جھٹکا دیے. یہ جھٹکے میں را کے جو کرسی، اس کو کرسی کہتے ہیں، تو یہ را کی جو کرسی ہے یہ جھٹکے میں بنتی ہے. آپ نے ہلکا سا یعنی آخر والا جو سرا ہے اس کو تھوڑا سا اٹھایا. اب یہ دیکھیں یا کا سرا ہے تو اوپر سے چوڑا اور نیچے باریک، اوپر سے چوڑا نیچے باریک. اس طرح اگر آپ نے با کے ساتھ ہا لکھنی ہو تو پھر بھی ایسے ہی اوپر سے آپ نے چوڑا لے کر نیچے باریک کرنا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے قلم کو چلانا سیکھنا ہے. یہ قلم چلانا لفظ اس کے بعد بنے گا جب آپ کو قلم کا پتہ ہوگا کہ قلم چوڑا کہاں پہ لکھتا ہے اور قلم باریک کہاں پہ لکھتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بنیادی چیز ہے. اگر آپ کو یہ آ گئی سمجھ لو کہ آپ کی لکھائی آدھی تقریباً ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ لفظ پہ اپنا ہاتھ بٹھانا ہے کہ لفظ جب بھی لکھو ایک جیسا ہو، جب بھی لکھو ایک جیسا ہو. دیکھیں یہ آپ کے سامنے یعنی میں نے پریکٹس کا طریقہ بتا دیا. اب آپ کو تھوڑے سے الفاظ ایک دو لکھ دیتا ہوں کہ آپ نے لفظ لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے. دیکھو قلم کو بالکل اسی طرح سٹریٹ، باقی ہاتھ تھوڑا سا گھمانا ادھر ادھر، یہ ہاتھ کی صفائی ہے. ساری بنیادی چیز آپ کو بتا دی کہ قلم چلانا سیکھیں کہ چوڑا کیسے لکھتا ہے، باریک کیسے لکھتا ہے، تھوڑا موٹا کیسے لکھتا ہے، زیادہ موٹا کیسے لکھتا ہے، کہاں پہ باریک لکھنا ہے، کہاں پہ چوڑا لکھنا ہے. یہ تو بات کا مسئلہ ہے. پہلے آپ اس سے یہ طریقہ سے جب یہ سیکھ لیا اس کے بعد لفظ پہ آ جائے. الف ہیں شروع سے باریک ہے اور تھوڑا سا آپ ہاتھ کو تھوڑا سا گھما کے نیچے تک لے جائیں. جیسے ختم کرنا ہو پھر ہاتھ بالکل سیدھا کریں، آپ کا الف بن جائے گا. اسی طرح با ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہاتھ کی جو انگلیوں کے زور سے وہ تھوڑا سا زیادہ دبانا بھی نہیں. اب یہ ہے کہ با آپ نے شروع کیا، قلم رکھا، تھوڑی سی گولے میں اس طرح کشتی کا شیپ ہوتا ہے ایسے اوپر لے کر آگے لے کر گئے، اس کے بعد اوپر. اب آپ کو میں اس کا بنیادی جو طریقہ ہے کہ یہ 5 قط تک آپ نے لمبی کرنی ہے اور 5 سے لے کر 11 قط تک اس کو لمبی کر سکتے. لیکن جو 11 قط والی ہے وہ اور ہے. یہ چھوٹی با اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے 5 قط، یعنی 5 قط ایک سرے سے دوسرے سرے تک فاصلہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں آپ نے نقطہ کرنا ہے تو نقطے کے لیے بھی بالکل یہ جو اوپر کارنر نیچے یہ جو کونے ہیں نا نقطے کے، یہ بالکل 90 اینگل پہ ہوں. تو 90 اینگل پہ آپ نے اس کا سرا رکھنا ہے، یعنی ترچا سرا رکھنا ہے 90 رکھ کے اور تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچنا ہے تو ایسے نقطہ بن جائے گا. نقطہ کوشش کریں کہ خوبصورت بنانے کی، جتنا خوبصورت بنے گا اتنا ہی اچھا بنے گا.
اب دیکھیں یہ مد ہے آپ کے سامنے، با کا ایک سرا پھر تھوڑا سا اوپر کر کے تو نیچے کی طرف. یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ الفاظ ہیں. یہ با کی ایک شیپ ہے. جب یہ شیپ آپ نے سیکھ لی تو شیپ کے بعد کافی حروف آسان ہو جاتے ہیں. اسی حروف میں آپ نقطے لگاتے جائیں، 3 نقطے لگائیں، 2 نقطے لگائیں، 1 نقطہ لگائیں، یا 3 اوپر لگائیں، 3 نیچے لگائیں، تو مختلف یعنی 5 حروف اس میں آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے الف اور با. اب یہ لکھ تو دیا لیکن یہ آپ کو شروع میں جہاں با کا سرا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اب دیکھ میں آپ کے سامنے حروف لکھ دیتا ہوں لیکن یہ سارے حروف ایک جیسے نہیں ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. خوبصورت ہے لیکن جو اصول ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں اب بظاہر آپ کو سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. کتنا فرق ہے اس میں، خوبصورت ہے لیکن فرق ہے. ایک ہے خوبصورت لکھنا اور ایک ہے درست لکھنا. درست لکھنا، خوبصورت لکھنا اور اصول کے مطابق لکھنا، یہ 3 چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ الفاظ دیکھیں یہاں پر اس کی غلطی ہے، اس کے آخر میں غلطی ہے، یہ پا کے نقطے سیٹ پر ہیں. تو دیکھیں ادھر سے شروع کیا آگے تک لے کر گئے، یہاں پر بالکل اسٹریٹ سیدھا یہ سرا اور یہ سرا بالکل برابر ہو. جب یہ برابر ہوں گے تو یہ ہے با کی اصل شیپ. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اس میں تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر نہ ہو. جب یہ شیپ ٹھیک ہو جائے تو سمجھ لو کافی حد تک آپ کے حروف ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے الف، اور آج تک اتنا. جی دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں.